الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وفي مقام آخر قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچائے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْقَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله اور عاجز اور بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی پیروی کرے اور ساتھ میں وتمنى على الله اللہ رب العزت سے یہ تمنا لگائے رکھے کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بے وقوف انسان ہے. تو ان آیات اور حدیث کے اندر ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کر عفت و پاک دامنی کی زندگی گزاریں. اور عفت و پاک دامنی کی زندگی تبھی گزر سکتی ہے جبکہ دل صحیح سلامت ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ایسا خون کا لوتھڑا ہے فَإِن صَلُحَ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ کہ اگر وہ صحیح سلامت رہا، اگر وہ ٹھیک رہا تو سارے اعضاء ٹھیک رہیں گے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اور اگر وہی بیکار ہو گیا، وہی بگڑ گیا تو جسم کے تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں. الا وہی القلب سنو وہ دل ہے. تو معلوم ہوا کہ دل بمنزلہ بادشاہ کے ہے اور اس کے تمام جسم کے تمام اعضاء یہ بمنزلہ رعایا کے ہیں. جس طریقے سے رعایا وہی کام کرتی ہے جو بادشاہ اور حکمران حکم دیتے ہیں. اب اگر بادشاہ نیک اور صالح ہوگا تو اچھے کاموں کا حکم دے گا، اچھائی کا حکم دے گا. اور اگر بادشاہ اور حکمران فاسق و فاجر ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں اچھائی کا حکم نہیں دے سکتے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہوگا تو ہماری نگاہیں جھکی ہوئی رہیں گی، ہم گناہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو پھر ہم بدنظری کریں گے، گناہ کے کام کریں گے. ہم بجائے کانوں سے قرآن کریم کی تلاوت اور دین کی باتیں سننے کے گانا سنیں گے. یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر نہیں ہے. تو جب دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر ہوگا تو انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہوگا، اپنے نفس کو قابو میں لیے ہوئے رہے گا، شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، ورنہ نفس کو خواہشات کے مطابق چلائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی جو میں دین، جو میں شریعت، جو میں مذہب اور جو اسلام میں لے کر آیا ہوں، اس دین اور شریعت کے موافق اس کی خواہشات نہ ہو جائے تو اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں کے اندر کیونکہ اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر تھا، اس لیے وہ گناہوں سے بچتے رہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح بیان فرمائی ہے۔ عین شباب حضرت یوسف علیہ السلام کا، جوانی عروج پر ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کو ایک ایسی عورت نے جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے دعوت دیا اور کہا ہائی تلک کہ میرے قریب آؤ، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي وانہ لا يفلح الظالمون، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرے قریب برے ارادے سے آؤں، بری نیت سے آؤں۔ جو شخص ہے کسی کے پاس برے ارادے اور نیت سے پہنچے گا، وَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ وہ ظالم ہوگا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دروازے بند ہیں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، لیکن ایسی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر چونکہ اللہ کا ڈر اور خوف تھا، اس لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تو اللہ رب العزت نے بند دروازوں کو کھول دیا۔ تو معلوم ہوا کہ کوشش کرنا انسان کا کام ہے اور بند دروازوں کو کھول دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام صلحہ اور ہمارے اسلاف کی زندگی گناہوں سے پاک و صاف تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر تقویٰ تھا، ان کے زندگی کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف تھا۔ اسی طریقے سے جس انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہوگا تو وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کہیں جا رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، اتنے میں اچانک بارش ہو گئی، بارش کے زد میں آ گئے تو تینوں نے کہا کہ چلو پہاڑ کی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ چنانچہ تینوں پہاڑ کی غار میں پناہ لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا پہاڑ کے اوپر سے ایک بھاری چٹان آتی ہے اور غار کے منہ پر آ جاتی ہے، اس طریقے سے وہ غار بند ہو جاتا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، ان کے سامنے موت دکھتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ کوئی ہم کو جاننے والا نہیں ہے کہ اس غار میں کوئی ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ یہ مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اب صرف ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے۔ چنانچہ تینوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ اپنے اپنے نیک اعمال کو رب کے بارگاہ میں پیش کرو، امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو اس مصیبت سے بچا لے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے پہلے شخص نے اللہ کے سامنے اپنے عمل کو پیش کیا اور کہا کہ یا اللہ، اے پروردگار عالم، میں بکریاں چراتا، جب بکریاں چرا کر گھر آتا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے ضعیف معمر نحیف والدین کو پلاتا، پھر اس کے بعد اپنی بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا اور آتے آتے شام نہیں بلکہ رات ہو گئی، اور چونکہ والدین معمر تھے، بالکل ضعیف اور نحیف تھے، وہ رات کو سو گئے اور جب آیا ہے تو اپنی عادت کے مطابق بکریوں کا دودھ نکالا، اور بکریوں کا دودھ نکالنے کے بعد وہ والدین کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے پاس اس کے بچے اس کے پاؤں پر آ جاتے ہیں اور گڑگڑانے لگتے ہیں، لیکن وہ 2 باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ پہلے یہ کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے والدین کی نیت کو خراب کرے، چنانچہ وہ سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ والدین کو دودھ پلانے سے پہلے اپنی بیوی اور بچوں کو دودھ پلائے۔ چنانچہ وہ اسی حال میں کھڑا فجر کا وقت ہو جاتا ہے، اور جب صبح صادق ہوتی ہے، والدین کی آنکھیں کھلتی ہے تو دل سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو
اس شخص نے کہا کہ اے پروردگار عالم، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تیرے بارگاہ میں میرا یہ عمل مقبول ہے تو اسی کی بدولت، اسی کے وسیلے سے اس چٹان کو اتنی ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چٹان ہٹ جاتی ہے۔ پھر دوسرے شخص نے اپنے عمل کو پیش کیا اور کہا کہ اے پروردگار عالم، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، جس طریقے سے ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے ٹھیک اسی طرح سے میں بھی اس سے محبت کرتا تھا، لیکن ایک دن میں نے اس کو برے کام کے لیے جب دعوت دیا تو اس نے انکار کیا اور اس کی گھر کی مجبوری تھی۔ اس نے کہا کہ اگر آنا ہے تو 100 دینار لے کر آؤ، یعنی 100 اشرفیاں، سونے کے 100 اشرفیاں لے کر آؤ تبھی، ورنہ میرے پاس نہ آنا۔ چنانچہ وہ شخص ہے اس کے لیے تیار ہو گیا اور جدوجہد کرنے لگا۔ چنانچہ 100 اشرفیاں، 100 دینار جمع کر لیے مزدوری کر کے، اور جب 100 دینار جمع ہو گئے تو اس کے پاس جب آیا ہے برے کام کے لیے، جب قریب بڑھا ہے تو اس عورت نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، کہ اے اللہ کے بندے کم سے کم اللہ سے تو ڈر۔ چنانچہ جب اس کے دل میں یہ بات گھسی اتق اللہ جب سنا ہے تو فوراً وہ شخص ہٹ جاتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے کہ جب میرے دل میں یہ بات پہنچی اتق اللہ، کم سے کم اللہ سے تو ڈر، تو میں فوراً ہٹ گیا۔ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اسی عمل کے وسیلے میں کم سے کم اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ تھوڑا اور ہٹ جاتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہٹتی ہے کہ اس غار سے نکلا جا سکے۔ چنانچہ پھر تیسرا اپنے عمل کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، میرے یہاں چند مزدور کام کر رہے تھے، ان میں سے ایک ایسا مزدور بھی تھا کہ جب اس نے اپنے کام کو پورا کر لیا تو مجھ سے مزدوری مانگی۔ مزدوری اس کی کیا تھی؟ مزدوری اس کی 3 سا چاول تھی۔ چنانچہ جب اس نے مانگا، میں نے حوالے کیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو شخص دوپہر سے کام کر رہا ہے تم اس کو بھی 3 ہی سا دے رہے ہو، اور میں چونکہ صبح سے شام تک کام کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی تم مجھ کو 3 ہی سا دے رہے ہو۔ اس نے کہا کہ تم سے جو طے ہوا ہے اپنی طے شدہ مزدوری لے جاؤ، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ چنانچہ اس شخص نے 3 سا جو چاول بچا تھا اس کے ذریعے سے کاشت کیا، کھیتی کیا۔ چنانچہ کھیتی کیا، غلہ پیدا ہوا، اناج تیار ہوا، اس کو بیچتا ہے۔ اس کے بیچنے کے بعد اس شخص نے اس سے بکریاں خریدی ہیں، اس سے اونٹ خریدے ہیں، اس سے گائے خریدی ہیں، اور پھر ان ریوڑوں کو چرانے کے لیے چرواہے خریدے ہیں، غلام خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے اتنی برکت دی۔ چنانچہ ایک عرصے دراز کے بعد جب وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، میرے حق کو نہ مار، میرے حق کو واپس کر دے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جو ریوڑ ہیں، یہ جو گائے اور بکریاں ہیں اور جو ان کے چرواہے ہیں، یہ سب تمہارے، اس کو لے جاؤ۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مذاق نہ کر، میری صرف 1 دن کی اجرت ہے، میری اجرت دے دے۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تیری ہی اجرت ہے، جو تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، میں نے اس سے کاروبار کیا، اللہ رب العزت نے اس میں خوب ترقی دی، خوب برکت دی، آج وہ وہی ہے۔ چنانچہ اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے پروردگار عالم، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، اگر میں چاہتا تو صرف اس کو اس دن کی اجرت دے کر اس کو لوٹا دیتا، لیکن اے پروردگار عالم، میں نے اس کی اجرت کے ساتھ اس سے جو منفعت حاصل کی، ساری منافع کو اس کے حوالے کر دیا۔ اگر اس میں تیری رضا ہے، اگر تو نے میرے اس عمل کو قبول کر لیا ہے تو اس کے وسیلے سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ جاتی ہے اور تینوں نکل آتے ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ انسان جو نیکی کرتا ہے اس کا اجر و ثواب آخرت میں تو ملے گا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ پہنچ کے رہے گا۔ اور دوسرا درس اور سبق یہ ہے کہ دیکھیے اس شخص نے اس کے پاس مزدوری کیا، ایک عرصے کے بعد جب آ رہا ہے تو اس نے یہ نہیں کیا کہ اولاً اس نے یہ نہیں کیا کہ اس سے مکر گیا، اور
اور یہ بھی نہیں کیا کہ صرف اسی دن کی اجرت دے دی، بلکہ اس کی اجرت کے ساتھ ساتھ جو اس سے منافع حاصل کیے تھے وہ سارے منافع کو بھی اس کے حوالے کر دیا۔ ذرا سوچئے، اگر آج کا کوئی کمزور مسلمان ہوتا، اگر ایمان کا کمزور شخص ہوتا تو کیا کرتا؟ اولاً تو وہ یہ کام کرتا کہ مکر جاتا اور کہتا کہ مجھے نہیں معلوم، اور اگر دیتا بھی تو صرف اسی دن کی اجرت دے کر لوٹا دیتا، اور اتنے زیادہ لاکھوں کا مال دیکھ کر یہ کہتا کہ اس کی صرف تو ایک دن کی اجرت بنتی ہے، میں کیوں اس کے حوالے لاکھوں کا مال حوالے کر دوں؟ اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی عفت و پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ کر لاکھوں کا مال جب حوالے کیا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کی نیکی کی قدردانی کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسے نیک عمل کریں۔ ذرا چند منٹ کے لیے ذرا سوچئے تو صحیح، کیا ہمارے پاس بھی کچھ ایسی نیکیاں ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں 20-30 سالہ 50 سالہ زمانے کے اندر کیا کوئی ایسی نیکی ہے کہ اگر ہم کسی مصیبت کے اندر پھنس جائیں، اگر ہم کسی تکلیف کے اندر پھنس جائیں اور وہاں انسانی اسباب، انسانی وسائل ختم ہو جائیں، تو پھر ایسی صورت میں اس اعمال کو پیش کر کے ہم اپنے آپ سے ان کو بچا سکیں اور کہہ سکیں کہ اے پروردگار عالم، جس طریقے سے تو نے ان 3 لوگوں کو، ان گار والوں کو بچایا ہے، اسی طریقے سے میرا یہ عمل ہے، اس عمل کو قبول کر لے اور مجھ کو اس سے نجات دے دے۔ کیا کوئی ایسا عمل ہے؟ کیا کوئی ایسا رات کا جاگنا ہے؟ کیا کوئی اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کرنا ہے؟ کیا کوئی اللہ دین کی حفاظت کے لیے ایسا جان مال اور اپنے وقت کا دینا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ضرور ایسے نیکیوں کو کریں تاکہ جب ہم کسی ایسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوں تو پھر اس کے ذریعے سے ہم نجات پا سکیں۔ ہاں، ہم خرچ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اندر خلوص اور للہیت نہیں ہوتی ہے، ہمارے اندر وہ تقویٰ نہیں ہوتا ہے، ہم خرچ کرتے ہیں لیکن ریا کے لیے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ ریا کا دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اس کی تعریف کریں تو وہ مل چکی ہوتی ہے۔ اس لیے عفت و پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ دنیا کی صورت کے لیے ہم اپنی آخرت کو ضائع اور برباد نہ کریں، اس لیے ہم نیک طریقے سے عفت و پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں اور نیت کے اندر للہیت لائیں، تبھی جا کر ہمارا کوئی نیک عمل مقبول ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔